نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انش وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ سورہ اسراء آیت نمبر 94 سے 101 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور ان تعلیمات کو تمام لوگوں کے دلوں اور ہاتھوں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. چلے تلاوت شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم
فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا علم احسن طریقے سے ادا کرنے حق احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ چلے آیت نمبر 93 تک کل ہو گئی تھی، ہم لوگوں نے دیکھے تھے ہاں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ کس طرح سے مشرکین مکہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے معجزے مانگے تھے کہ ہم کو یہ معجزات دکھاؤ تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر، اور یہ جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور پھر اسی کا کنٹینیویشن ہے آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو ایؤمنو کیا وہ ایمان لائے، اس جاءہم جب آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت، الا مگر ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا اب ایسا کیا بھیجا اللہ نے بشر رسولہ ایک بشر کو رسول بنا کر۔ تو یہ جو ہے ان کے جو اعتراضات یعنی مشرکین مکہ کا جو تھا وہ اعتراض تھا۔ کیا اعتراض تھا؟ یعنی وہ کیوں ایمان نہیں لائے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس ہدایت بھیج دی تھی، لیکن اس کے باوجود کس بات نے ان کو روکا تھا، یعنی کس بات نے ان کو ایمان لانے سے روکا تھا؟ تو اس بات سے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ کو رسول ہی بھیجنا تھا تو کسی بشر انسان کو ہی بھیجنا تھا، تو انسان کو ہی کیوں بھیجا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے اوپر فرشتے کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ یعنی ان کو زیادہ تعجب کی بات یہ لگتی تھی کہ جو انسان ہے، جو کہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہماری طرح ہی جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے، یہ پورے جو قرآن میں دیکھیں بہت جگہ پر اس کے بارے میں ہم لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ کیا وہ لوگ کہتے تھے کہ رسول جو ہے وہ انسان کس طرح سے ہو سکتا ہے، رسول تو کوئی یعنی اور جنس میں سے ہونا چاہیے تھے، یعنی فرشتہ ہونا چاہیے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتے جو ہماری طرح کا انسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے، بچپن سے وہ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے، اور جو بھی تھا وہ یعنی انسانوں کی طرح یعنی انسان ہی تھے۔ تو ان کو یہی تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بشر کو، ایک انسان کو، اور وہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ یتیم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اور جس حالات میں تھے وہ سب بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا تعجب تھا کہ انسان بنا کر کیوں بھیجا، لیکن یہ کیا جو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح شادی اور بیاہ کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو وہ رسول وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں یعنی صرف رسول بشر ہونے کی وجہ سے وہ ہدایت آنے کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کیے، وہ رک گئے۔ اور جس کو حاصل کرنا نہیں ہوتی ہے، جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں رہتی ہے، جو حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا، تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اعتراض نکالتے رہتے، جس طرح پیچھے بھی ہم لوگ بہت بار یہ سب ساری چیزیں پڑھ چکے تھے کہ وہ کس طرح سے وہ ہر اس میں جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑی ہے، اور جو ان کے اعتراضات تھے وہ سارا کچھ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہاں جو اعتراض ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجا تھا تو انسان کو جو ہے وہ رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے، یہاں ہے نا بشر رسولہ، کہ بشر مانتے تھے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی وہ بھی اپنی طرح انسان ہے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے، ہے نا؟ تھوڑی یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو بشر یعنی کہ انسان مانتے تھے، ہاں، لیکن رسول نہیں مانتے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے اور اللہ کافر تھے۔ لیکن آج کے جو مسلمان ہیں نا، یعنی آج کے جو ہم لوگوں میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں. ہم میں سے ہی بعض لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے. تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا مانتے ہیں پھر؟ کوئی بتائے گا؟ آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے یہ باتیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بشر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نور بولتے کچھ. نور بولتے نا. اللہ کا جی نور. جی فرشتے. جی اللہ کا نور. یعنی طرح طرح کی وہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ. حالانکہ دیکھیں مسلمان ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ کیا اللہ کے رسول. حالانکہ دیکھیں کوئی بھی قرآن اگر نہیں زیادہ تفسیر صرف ترجمہ بھی پڑھیں گا نا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اسی لیے تو ہے نا کہ قرآن تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ہدایت ہے تمام متقی لوگوں کے لیے. تو ہم میں ہدایت کیسے حاصل ہوں گی جب تک کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نہیں, اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے. چلے تلاوت کرتے اس کا ثواب تو مل جائے گا, ایک ایک حرف پر جو ثواب ملنا ہے 10 نیکی وہ تو مل جائیں گی, مگر کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے, کیا ہے اس میں, کیا کرنے کا حکم ہے اور کیا چیز سے روکا گیا ہے, کیا کیا تعلیمات دی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, توحید کے بارے میں, اور کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا. تو ہم لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے اور پھر اس طرح سے اپنی جو بھی کوئی کہتا ہے ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں بغیر اپنی عقل اور سمجھ استعمال کیے جو ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہے, اور اللہ تعالیٰ نے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا بنے نا, کہ اس کو سیکھے سمجھے, کم سے کم سننے والا بنے. جب ایک بار سنیں گے قرآن تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا, ہے نا. چلے آیت نمبر 94 میں بھی اسی کا کنٹینیوشن ہے. اللہ تعالیٰ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا مشرکین مکہ نے کہ اللہ نے ہمارے پاس یعنی رسول ایک بشر کو, ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا, تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ کل لو کانا, کہہ دیجئے لو کانا اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے, یمشون چلتے پھرتے, مطمئنین اطمینان کے ساتھ, لنزلنا البتہ نازل کرتے ہم, علیہم ان پر, من السماء آسمان سے, ملک الرسولہ ایک فرشتے کو رسول بنا کر. سبحان اللہ. ان کا جو تھا نا کہ جس کے بارے میں ان کا سوال تھا, جو اعتراض تھا, جو وہ کہہ رہے تھے, شک کر رہے تھے, جو وہ بات کر رہے تھے, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بشر یعنی انسان کو ہی رسول بنانا تھا. کہ جواب میں نبی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین پر اگر فرشتے ہوتے, یہاں جو ہے نا یمشونا چلتے پھرتے یعنی زمین پر فرشتے آباد ہوتے, یہ فرشتوں کی وادی ہوتی, فرشتے یہاں بستے, تو ہم ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے, لیکن چونکہ آبادی انسانوں کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. اور وہ بھی کیسا انسان کو کہ جو انہی میں سے ہے. دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے, جس قوم میں انبیاء آئے, تو ان کے بارے میں قرآن میں بار بار کیا آتا ہے, کچھ یاد آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, کیا ہم نے انہی میں سے, جی ان کے ہی بھائی کو, جزاک اللہ خیر, ان کے ہی بھائی کو, یعنی جس قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے اللہ تعالیٰ ایک کو رسول بناتا ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو پہلے انسان بنایا, انسان کا جو انسانوں میں رسول بھیجے تو وہ انسان کو ہی, پہلے اس کا جواب انسان کو سمجھ سکتا ہے, اس کی اس سے پتا ہوتا ہے نا. فرشتوں کو زبان بھی سمجھ سکتے ہیں نا ٹیچر. بالکل بالکل, بچپن سے ان کے ساتھ میں رہتے ہیں تو ان کو جانتے ہیں نا, ان کا وہ سب. جی. اور فرشتے, اگر فرشتہ بھی آتا, سمجھو اگر زمین پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے بیچ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس میں بھی لوگ اعتراض کرتے
کہ یہ تو فرشتہ ہے تو یہ تو کر سکتا ہے یہ سارے کام، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ وہ جو ہے وہ اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسان کے بدلے اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے انسانوں کے بیچ، تو انسان تو اور بھی لوگوں کو کہنے کا موقع ہوتا ہے نا، جن کو نہیں ماننا ہوتا تو ان کے لیے اور بھی کہنے کا موقع ہوتا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہے تو یہ کر رہا ہے، اگر کوئی بھی نیکی کا کام یا کوئی بھی برائی سے رک رہا ہے تو یہ تو فرشتے ہے، مگر ہم تو انسان ہیں تو ہم کیسے. اور وہ نہ ان سے مانوس ہو سکتے تھے، کہ فرشتے سے کوئی مانوس ہو سکتا تھا؟ انسان ہے تو انسان سے مانوس ہوتے ہیں نا، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ایک فالو کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. مگر اگر فرشتہ ہوتا ہے رسول تو کہ ہم جس طرح سے ابھی ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ فرشتے کو دیکھ کر اور اس طرح سے فالو کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہی بھلائی کے لیے انسانوں میں سے، اور پھر اس میں سے بھی کیا، جس قوم میں جو رسول آئے وہ انہی میں سے ان کے ہی بھائی کو بھیجا اور انہی کی لینگویج میں وہ بات کرتے تھے تاکہ آسانی سے سمجھ سکے، سمجھا سکے. ابھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، جو کردار تھے، تو ان کو وہ دن رات دیکھتے تھے. یعنی انسان تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی. وہ اس کے موقع یاد کیجئے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو سب نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم اور اس کا غم اور تکلیف اور یہ سب کا سامنا کرنا پڑا کہ جب بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. تو یہ سارا کچھ، یعنی جو انسان ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کسی سمجھو آپ کسی کو ایک رول ماڈل آپ رکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، تو کس طرح سے فالو کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کون سے بھی معاملات کس طرح سے کرتا ہے، تو فالو کرنا ایزی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہم لوگ سیرہ میں اور قرآن میں حدیث میں پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعے ہمیں بات سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہوتی ہے. یا اگر فرشتے ہوتے تو ہم اس طرح سے نہ بات سمجھ سکتے تھے اور نہ ان سے مانوس ہو سکتے تھے. اور جو اعتراض کرنے والے نا وہ تو پھر بھی اعتراض ہی کرتے تھے، یعنی جن کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ کسی بھی حال میں نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر ہم سب کو بھی، ہے نا، کہ جو بھی ہم لوگ بات سنیں اس کو ایکسپٹ کرنے والا بنایا ہے نا، اور پھر اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چل آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 96. کل کفا، کہہ دیجئے، کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدم گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہو بے شک وہ کانا ہے، بعبادی اپنے بندوں کی، خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. جب یہ لوگ جو ہے وہ یہاں اس آیت میں جو ہے وہ کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی آپ ان مشرکوں کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. اس بات کی گواہی کہ کس بات کی گواہی؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو. کیونکہ دیکھیں پیچھے تو وہ کس طرح سے اعتراض کر رہے تھے نا، ابھی تک جتنی ہم لوگوں نے دیکھے مطالبات کر رہے تھے کیا یہ معجزہ دکھاؤ، کیا یا تمہارا سونے کا گھر ہو تب ہم مانیں گے، یا تم آسمان پر چڑھو اور وہاں سے کتاب لے کر آؤ پھر ہم وہ کتاب پڑھیں گے پھر ہم آپ کو مانیں گے، یا اللہ تعالیٰ خود اور فرشتے خود آئے اور وہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تب ہم مانیں گے. تو کس طرح سے وہ لوگ جو تھے وہ مطالبات کر رہے تھے. اور ابھی جیسے پیچھے کہ یعنی جن کو نہیں ماننا ہوتا تھا نا تو وہ مشرکین مکہ کو بات ماننی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، مگر ان کو ضد تھی، ہٹ درمی تھی، بات نہیں ماننی تھی. اور کیونکہ ان کی بڑائی اس میں ختم ہوتی تھی نا، فالو کرنا ہوتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی لیے جن کو نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کافی ہے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. ابھی تم مانو یا نہ مانو، انہو بعبادی خبیرم بصیرہ، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا.
یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ ان میں کون انعام اور احسان اور ہدایت کا مستحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کیا نا، اور احسان کیا اور ہدایت کا ذریعہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی فالو کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بھی ایمان لائے گا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے گا. اور کون جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی کا مستحق ہے اور شقاوت کا مستحق ہے. اور قیامت کے دن ہر ایک کو یعنی جو جس طرح سے فالو کریں گے نا، جو جس طرح سے عمل کریں گا، تو قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ کافی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے نا، خبیرم بصیرہ. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. خبیرم بصیرہ جو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. تو ہر چیز یعنی ہم میں بہت الرٹ ہو کے اپنی زندگی میں ہر کام کرنا چاہیے اور ہر معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبر بھی رکھتا ہے. یعنی باریک سے باریک خبر، جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں، جو بھی عمل، جو بھی ارادے، جو بھی نیتیں، اور جو بھی اپنی دن رات کے عمل رہتے ہیں نا، کہ چوری چپ کے کیا کر رہے ہیں یا سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں، کسی کے پیٹ پیچھے کیا کر رہے ہیں. اب یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجیے، کیونکہ کتنی ہم لوگوں سے جانے انجانے میں ہوتی ہے نا، کوتاہی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبر رکھنے والا، ہر ایک کی خبر رکھنے والا اور دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو. تو کون کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں سے جو بھی جانے انجانے میں ہوتی ہے اور جان بوجھ کر بھی جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اعمال نامے میں بھی جو لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے درج کیا ہوگا جن گناہوں کو، اللہ کرے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے نا. اس کے لیے بھی ہم لوگ معافی اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں گے. تو جو بھی اپنے گناہ جو لکھے ہوئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیں گا. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اعتراف کرنا ضروری ہے نا، کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہوئی. اعتراف کرتے آپ لوگ جب توبہ استغفار کرتے تو کوئی گناہ کو یاد کر کے کرتے کہ بس ایسی 100 بار استغفار کیے، ہاں ہو گیا چلو ہم نے دن میں 100 بار استغفار کی تسبیح پڑھ لی، اس طرح سے کرتے؟ کیسے کرتے ہیں استغفار بتائیے. جی وہ جس طرح جی گناہ آپ میں کر اعتراف کے کر کے کہ جی ہم تو غلط ہیں، ہم سے یہ چیز ہوئی. جی جی بالکل اس طرح سے نا، تاکہ یعنی گناہوں کی معافی یعنی پتا تو ہو کہ ہم لوگ کون سے گناہ کی معافی مانگ رہے، صرف استغفار اور نہ اس میں خود بھی خیال کر رہے کہ کیا غلطی ہوئی. سب سے اس کے لیے تو ہے نا کہ سب سے پہلے تو اعتراف کرنا ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کیجیے. ہاں پہلے اتنے دن پہلے یا جب ہم انڈیا میں تھے یا جب وہاں تھے تو یہ بات کیے تھے، وہ بات کیے تھے، ایسا کیے تھے، اس کے حق میں کمی کیے تھے. تو ایک ایک بات یاد کر کے توبہ استغفار کیجیے ہے نا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کی خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ جزا اور سزا دے گا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ حق بات کہتے رہنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے. ماننے والے مان جائیں گے اور نہ ماننے والے نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمیں تو اپنا پیغام یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم تک جو بات پہنچائی ہے، تو ہمیں تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے نا. یہ نہیں سوچنا پہلے سے یہ شیطان اپنا نفس اور شیطان اپنے دل میں کیا ڈالتا ہے، نہیں وہ تو کہاں ماننے والے، کیوں بات بول کے بیکار ان کا بھی موڈ خراب ہوگا اور وہ بھی برا بھلا کہیں گے. چلو کہیں گے نہیں مگر اپنا ہی نقصان ہوگا. یہ سوچ کر رکنا نہیں چاہیے کہ نہیں وہ تو ماننے والے نہیں ہے تو کیوں بولنا. نہیں، جو حق کا پیغام ہے، حق کی بات ہے، اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو روکنا چاہیے. ایک بار بول کے ایک بار پہلے دل میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو روکنے کی دل میں ان کے لیے طلب اور تڑپ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روک دے. پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش کرنا چاہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہر اس پر قادر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو برائی سے روکے ہے نا. تو اس کے لیے پہلے خود دل میں ان کے لیے دعا کرنا، تڑپ پیدا کرنا اپنے دل میں ان لوگوں کے لیے، اور پھر ان سے کہنا اچھے سے. اور یہ نہیں یعنی حق بات کو کہتے رہنا چاہیے. ایسے نہیں کہ حق کہ وہ تو ماننے والے نہیں تو پھر کیوں بتاؤ.
ایسا نہیں کرنا چاہیے. حق بات کہتے رہنا چاہیے, ماننے والا مان جائے گا اور نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے تو ان کا ہی نقصان ہوگا, مگر اپنی طرف سے حجت پوری کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور حکمت کے ساتھ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہلے خود عمل کرنے والا بنائے اور پھر دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ, اور جس کو ہدایت دے اللہ, فَهُوَ الْمُهْتَدِ, تو وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن, اور جس کو یُضِلُّ, بھٹکا دے, فَلَن تَجِدْ لَهُمْ, تو ہرگز نہیں تم پاؤں گے ان کے لیے اولیاء, کوئی مددگار, من دونہ, اس کے سوا, وَنَحْشُرُهُمْ, اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو یوم القیامہ, قیامت کے دن, علی وجوہہم, ان کے منہوں پر, امین, آندھا, و بکمن, اور گونگا, و سمن, اور بہرا بنا کر, وہ نہیں ہے, مأواہم, ٹھکانہ ان کا جہنم, جہنم ہوگا, کلما, جب کبھی, خبت, آہستہ ہونے لگیں گے, زدناہم, زیادہ کر دیں گے ہم ان کو, سعیرا, بھڑکنے میں. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم لا تجعلنا منہم. جب بھی ایسی آیت آئیں گی کہ جس میں جہنم کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. تو جہنم بھی دعا کرتی ہے, کتنی بار پناہ مانگنا چاہیے؟ 3 بار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. 3 بار جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے عذاب سے محفوظ رکھ. اور جنت الفردوس کا ذکر آئے گا, جنت کا ذکر آئے گا تو جنت الفردوس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. تو اس آیت میں کیا ہے, آیت نمبر 97, کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی, یہاں جو ہے نا, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا. یہاں اوپر پہلے بات آئی تھی نا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ, کہ کس چیز نے ان کو روکا جب آ گئی ان کے پاس ہدایت. تو اور اس کے بعد بھی جب مشرکین مکہ کی بات لیجیے, پہلے مشرکین مکہ کے پاس ہدایت آئی مگر انہوں نے ہدایت کو نہیں مانا, اور کس چیز نے روکا کہ وہ کہتے تھے کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کر رہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہدایت دینا, چاہے وہ مشرکین مکہ ہو یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے ہدایت دینا کسی کے لیے بھی. یعنی انسان جو ہے وہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے نا کہ لوگ ہدایت پر آ جائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا تھا کہ وہ ہدایت پر لا سکے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے, لیکن ہدایت پر کے راستے پر لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی راہ راست پر آتا ہے. اور کوئی, اور صرف انبیاء کی بات نہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک, کوئی ماں جو رہیں گی وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہوں گی کہ اللہ میرا بچہ جو ہے وہ ہدایت پر آ جائے, اور بہت وہ کوشش بھی کر رہی ہوں گی, تب بھی کیا اس کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا؟ ادروائز تو دیکھیں اتنے انبیاء کی جو اولاد تھی ہے نا, یاد کیجئے, کوئی یاد آ رہا ہے؟ جلدی جلدی یاد کیجئے, پریزنٹ مائنڈ سے جی بیٹھیں میم, گے نوح علیہ جو السلام, جلدی یاد ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا, جی کس کا بیٹا؟ ایک کوئی کہ, ہاں نوح علیہ السلام کا میم. ہاں نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام نے کیا کوشش نہیں کی ہوں گی؟ بہت کوشش کی ہوں گی, ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے اپنے چاچا کے ایمان لانے کے, ہے نا, کہ لاسٹ مومنٹ تک بھی وہ کوشش کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور کسی کا یاد آ رہا ہے انبیاء لوط میں علیہ سے؟ السلام کی وائف, لوط علیہ جی السلام لوط علیہ السلام کی بیوی, تو کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوں گے کہ ان کے خود کی بیوی نبی ہے, خود کی بیوی جو ہے وہ راہ راست پر آئے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ہمیں کہ کوشش, یعنی جو انبیاء بھی ہے وہ بھی, اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی ہے نا. جی بارک اللہ فی علم صفورا, ابراہیم علیہ السلام. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اگزامپل دکھایا اس میں نا انبیاء کے ذریعے, تاکہ ہمیں پتا چلے, رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو پتا چلے کہ ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہدایت دینا انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا, انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا, انسانوں کے ہاتھ میں, علماؤں کے ہاتھ میں, اماموں کے ہاتھ میں ہوتا, تو پھر کوئی بھی نبی کی جو نہ باپ, نہ کسی کا بیٹا, نہ کسی کی بیوی, نہ کسی کا بھائی, کوئی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا تھا.
لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں سارے قصوں میں کہ کس طرح سے ان کی کوششوں کے باوجود بھی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت دینا جو ہے وہ کس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے نا, کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. تو اسی طرح نہ کوئی ماں اپنے بچے کو ہدایت دے سکتی ہے, نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو, نہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو. لیکن اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہر ایک کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کرنا, اور کوشش کر سکتے کر ہیں. سکتے ہیں اور کوشش, دعا اور کوشش. ایسا نہیں ہم لوگ یہ آیت پڑھے تو بیٹھ جائیں گے کہ نہیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے, تو ہم کیوں کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے. تو ایسی بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے کہ بس ان کے دنیا کی فکر کرو, ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ, ہر چیز ان کو لا کے دو, کپڑے اچھے ہو, ان کو اچھی دنیائی تعلیم ملے, اور ان کی آخرت کی بالکل بھی فکر نہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی, اپنے اہل و عیال کی, اپنے رشتہ داروں کی, سب کی ہے نا, کیونکہ کسی کو بھی کوئی آگ میں دیکھ سکتا ہے, اپنوں کو کوئی بھی نہیں, پرائے کو نہیں دیکھ سکتا ہے, تو پھر اپنے کو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے, اور ہم سب کے اولاد کو, قیامت تک آنے والی ذریت کو, سب کے اہل عیال, بھائی بہنوں, رشتہ داروں, نسبی اور سسرالی تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما اور آگ میں جلنے سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت کی طلب عطا فرما. یہ طلب کیوں ہم دعا کر رہے طلب کی؟ کیونکہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو جس طلب دل میں کرتا طلب ہے, ہوتی ہے چاہتا ہے, جی بالکل, ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب کرتا ہے. جو ہدایت مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے. دنیا کی چیز تو اگر کوئی نہیں بھی مانگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. اس کی بہت سی مثالیں بھی, ابھی وہ آیت ہم نے ڈھونڈ کے نہیں رکھے, چلیں انشاءاللہ لاسٹ تک اگر یاد آئے تو, ورنہ جب یاد آئیں گی تو بتا دیں گے, کہ جس میں ہے کہ دنیا تو بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر چیز, ہر ایک کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں. جتنی دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں, مگر آخرت میں اسی کو حصہ نصیب ہوگا جو اس کے لیے طلب کریں گا, جو اس کے لیے کوشش کریں گا, ہدایت کے لیے طلب کریں گا اور کوشش کریں گا اور نیت کریں گا, ہے نا. تو یہاں یہی بات آئی ہے, اور جسے خود, اور پھر یہاں جو بات آئی نا, یہ یہاں تک تو سمجھا نا, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ, اور جسے بھٹکا دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار, تو من دونی, اس کے سوا. تو یہاں ابھی آپ سمجھیں گے کہ اور اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دے, جس کو گمراہ کر دے, تو اس کو ہرگز نہیں پاؤں گے اس کے لیے کوئی مددگار. تو اس کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ بھٹکاتے کسی کو؟ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکاتے ہیں, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے, جسے خود غلط راہ اختیار کرنے کی وجہ سے, یعنی کوئی غلط راہ اختیار کرتا ہے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی انسان خود غلط راہ اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی پہلا اسٹیپ کون اٹھائے؟ جو گمراہ رہنا چاہتا ہے نا, جو بھٹکا ہوا رہنا چاہتا ہے, غلط راستے پہ جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. پھر جب وہ گمراہ ہو جائے تو کوئی اسے ہدایت پر نہیں لا سکتا ہے. یعنی جو خود غلط راہ اختیار کرتا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے بتا دیے نا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ہی ڈال دیا فطرت میں کیا فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے, اور شر اور خیر کے راستے بتا دیے اور اختیار بھی دیا. اگر جو کوئی ابھی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہیں بھٹکا دیتے. اگر کوئی خود سیدھے راستے پہ جاتا, طلب کرتا ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا مجھے, جو کہ ہم لوگ ہر نماز میں دعا مانگتے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, صحیح راستے پر چلا. تو کتنا اچھا ہوتا اگر اس کو ہم سمجھ کر پڑھتے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے نا, صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کوشش بھی کرتے. ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں اور اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے کوشش کرتے. تو یہاں یہی ہے, جو خود غلط راستے کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پھر اس کو کوئی بھی جو ہے وہ ہدایت پر نہیں لا سکتا, اور نہ اسے اللہ کے قہر اور عذاب سے بچا سکتا ہے. تو ہدایت کی یعنی ہم یہ آیت سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا
کہ ہدایت کی نسبت جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی ہدایت کی نسبت کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہدایت کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کر سکتے، لیکن گمراہی کی نسبت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا یا اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بردبار ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا شفیق ہے کہ وہ ہر ایک انسان کے لیے ہدایت چاہتا ہے، ہر ایک انسان کے لیے خیر چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے خیر چاہتا ہے اور وہ برائی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اپنا کوئی برائی کرتا ہے تو کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے. اور برائی کی نسبت اس کے لیے ہمیشہ کس کی طرف کی جاتی ہے؟ شیطان کی طرف سے، کہ شیطان نے اس کو بہلا دیا یا پھسلا دیا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ جس کا دوست اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر ان کو اجالے کی طرف لے آتا ہے نا، یعنی جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے سے نکال کر کہاں لاتا ہے؟ علم کے روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے. اور جس کا دوست جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اسے شیطان کیا کرتا ہے؟ اجالے سے کہاں لے کے آتا ہے؟ اندھیرے کی طرف لے کے آتا ہے، اندھیروں کی طرف. کفر کے اندھیرے، حسد کے اندھیرے، اور منافقت کے، اور سارے جتنے بھی جہالت کے، ظلم کے اندھیرے، سب اندھیروں میں لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اور ہم سب کے اہل و عیال کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، اور سب کو ہدایت کی طلب نصیب فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے، اور تمام مسلمانوں کو، اپنے تمام اہل و عیال کو اپنے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے نفس کے شر سے محفوظ، شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. اور ہم سب یہ بھی پڑھ چکے ہیں اس میں سورہ فاتحہ میں. چلے آپ بتائیے، ہاں اس میں ہدایت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون سی؟ کون بتائیں گا؟ یہ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. ہاں ہدایت علمی اور ہدایت عملی میں. جی بارک اللہ. ہاں جی بتائیے. ہدایت عملی اور ہدایتیں علم ہم ہی بتائیں. ہاں بتائیے. ہاں جی. ہدایت علمی مطلب جو علم قرآن شریف کا ہم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کی حاصل کرنے کی اگر ہم کو ہدایت ملی، علم حاصل کرنے کی، تو اس کو ہدایت علمی بولیں گے. اور اگر علم حاصل کرنے پر عمل کیے تو اس کو ہدایت عملی بولیں گے. جی. اور ہدایت عملی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ انبیاء کرام کی اور اللہ تعالیٰ کے مخلص اور نیک بندوں کے یعنی کوششوں سے اور تربیت کے ذریعے نا. دیکھیں ہم تک جو بھی ابھی تک پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، اماموں، اور جتنے بھی امام ہیں جن کے ہم لوگ خطبے سنتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ سب ان کی کوشش ہے نا. سبحان اللہ. تو ان سب چیزوں کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، سننے کی کوشش کرتے. تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں یہی بات ہے. ہاں. اور انسان، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام انسانوں کی جو فطرت ہے نا وہ سلیم بنائی ہے، یعنی اچھی بنائی ہے. پھر وہ جس ماحول میں رہتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کا اثر اس کے اوپر آتا جاتا ہے، جو ارد گرد وہ دیکھتا ہے. پھر جو ہے وہ یعنی انسان تو تھا فطرت سلیم پر، لیکن بعد میں پھر اس کے وہ حدیث یاد کیجئے، پھر اس کے ماں باپ جو ہے اس کو یہودی اور نصارہ بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یا مجوسی بناتے ہیں. جی جی جی. چلے آگے کی آیت دیکھتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آیا نا کہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ یہاں جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہاں جی میم الحمدللہ. چلے الحمدللہ. چلے آگے دیکھتے ہیں. وَنَحْشُرُهُمْ یوم القیامتی، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے منہوں کے بل، یعنی وہ منہ کے بل چلیں گے، جمع ہوں گے، منہ کے بل چل کے جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے گا حشر کے میدان میں، قبر سے نکل کر، اور اندھے اور گونگا اور بہرا کر کے. تو دیکھیے یہاں کتنی یعنی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب قبر سے جب نکالا جائے گا نا، تو سب کو جو جمع کیا جائے گا، تو ہر ایک کو جو ہے وہ اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا. اچھا پہلے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو بات آئی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ پھر ان کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے منہوں کو کے بل. تو اس کے بارے میں یعنی صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول لوگ اوندھے منہ کس طرح سے اٹھایا جائے گا؟ اوندھے منہ امیجن کیجئے سر نیچے اور پیر اوپر، سر نیچے اور پیر اوپر. تو ایسے کوئی چل سکتا ہے؟ وہ ایکسرسائز وغیرہ کے لیے کبھی کبھی بولتے نا کہ سر نیچے رکھو پیر اوپر کرو، تو اگر ہم لوگ دیوار سے بھی ٹچ کر کے ایسی کوشش کریں نا تو کتنی مشکل سے وہ ہوتا ہے، پتہ ہے نا. تو اس طرح سے چلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، ہے نا، اور ہم تمام مسلمانوں کو. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول لوگوں کو اوندھے منہ کس طرح سے اٹھایا جائے گا، یعنی منہ کے بل کیسے چلا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات القدس جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلائے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے نا. ابھی جس طرح سے آتا ہے کہ حدیث میں اور قرآن کی آیات قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کو گویائی دیں گے، یعنی بولنے کی قوت دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے یہ کام کیا تھا. تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو سر کے بل چلائے؟ تو یہ کون لوگ ان کا جو انجام ہے وہ بعد میں دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہوا. پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یعنی میدان میں جو حشر کے میدان میں جو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا نا تو وہ مختلف طریقوں سے، اور ہر کوئی جو ہے نا اپنے اعمال کے مطابق جمع کیے جائیں گے. جیسے جس کے اعمال ہوں گے نا اس مطابق وہ اپنے قبر سے اٹھائے جائیں گے. کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر سواریوں پر، دیکھیں یہ وی آئی پی چیف گیسٹ وغیرہ جو رہتے ہیں نا، امیجن کیجئے کہ جب ہم یعنی فلائٹ جب ہم لوگ کہیں اترتے ہیں تو جو ہے وہ بعض لوگ جو پریزیڈنٹ جو بھی رہیں گے، منسٹرز رہیں گے، تو ان کے لیے گاڑی وغیرہ کہاں آتی ہے؟ بالکل جہاں جیسے اترتے تو وہاں سے وہ ریڈ کارپیٹ سے وہ ڈائریکٹ وہ کار میں بیٹھتے، تو وی آئی پیز لوگ. تو اسی طرح قیامت کے دن قبر سے اتر کر نکل کر بعض لوگوں کو سواری آئیں گے، اور وہ سواری بھی کیسی ہوں گی سبحان اللہ، کہ اتنے بڑے اونٹ ہوں گے کہ جس پہ کتنے لوگ 10 اور کتنے حدیث، اس میں کافی طویل حدیث ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں کو سواری پر لے کر جایا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنت کا شوق رکھنے والے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور صرف دعا کرنے والے نہیں کہ ہاں جنت کے لیے صرف دعا ہی کرتے رہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کرے، راتوں کو جاگے، قیام کرے، وقت پر نماز پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. جنت میں جانے والے جتنے بھی اعمال ہے، جو بھی یعنی ہر عمل جو بھی ہم لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ سب کہاں لے کے جانے والے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں لے کے جانے والے؟ جنت میں. تو سبحان اللہ، تو جو جنت کا شوق رکھتے ہیں، جو جہنم سے ڈرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو جہنم میں لے جائے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے قریب کر دے اور ہر وہ عمل اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے بچائے، اور ہر وہ بات اور عمل سے بچائے جو جہنم کے قریب کر دے. پھر اسی طرح کافروں کو آگ ہاک کر میدان حشر میں لے جائیں گے. آگ ہاک کر یعنی کیا؟ یعنی کافر جب اٹھیں گے نا قبروں سے تو پیچھے ان کے آگ رہیں گی، اور وہ ان کے پیچھے بھاگیں گے اور یہ آگے آگے بھاگیں گے اور آگ ان کے پیچھے پیچھے. تو امیجن کیجئے کوئی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے جلنے سے بچا ہے نا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی آگ سے بچائے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ آگ ہاک کر یعنی پیچھے پیچھے آگ اور وہ آگے آگے دوڑ رہیں گے. اس طرح سے وہ لوگ جو ہے وہ کافر جو ہے وہ حشر کے میدان تک پہنچیں گے. اور پھر بعض لوگ قبروں سے آندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آندھا بنا کر اٹھایا جائیں گا؟ پیچھے اس کا ہو چکا ہے، دلیل ہو چکی ہے، بہت بار بتایا تھے. بتائیے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی قرآن سے اعراض کیا، جنہوں نے نہ اس کو کھولا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھنے کی بھول کوشش جاتے ہیں نا ان لوگ. نہ. جی
जो कुरान पढ़ के भूल जाते हैं ना वमन अनदेखा कर आरदा बैठा सूरह तहा में सूरह तहा में इसकी आती ना जी, वमन आरदा अन जिक्री, के जो अल्लाह ताला के जिक्र से रुगर्दानी करेगा, गाफिल है लोगों को जो है वो अल्लाह ताला आंधा बनकर उठाएगा। वो कहेगा कि अल्लाह ताला दुनिया में, पीछे ही अभी अभी अपनी आयत हुई थी, अल्लाह ताला दुनिया में तो मैं अच्छा भला देखता था तो मुझे आंधा क्यों उठाया? तो अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे कि तूने दुनिया में हमें भुला दिया था, यानी अल्लाह ताला ने आयत भेजी थी लेकिन उसने भुला दिया था आयत को, हाथ में कुरान लेता था और लेता था तो पढ़ता नहीं, यानी समझने की कोशिश नहीं करता था, अगर समझता था तो अमल नहीं करता था। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद को पढ़ना, सही से मखारिज, सही तजवीद तरतील के साथ पढ़ने वाला, अमल करना, समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए, और अल्लाह ताला की याद से कभी भी गाफिल ना करे हम लोगों को। फिर हालत अहराम में फौत होने वाला तलबिया कह के उठाया जाएगा, तलबिया कहते हुए उठेगा। जो अहराम की हालत में शहीद जो है वो अपने कब्रों से शहादत की हालत में उठेगा, यानी इस हाल में क्या खून बह रहा होगा। सूदखोर जो है वो अपने कब्र से ऐसे उठेगा जैसे शैतान ने उसको छूकर बावला किया, यानी पागल की तरह उठेगा वो, जिसके ऊपर साया करते हैं ना उसकी तरह बावला हो गया। और इसी तरह दूसरों पर जुल्म करने वाला, जो लोगों पर जुल्म करते हैं ना किसी पर भी, तो वो कयामत के दिन अंधेरे में होंगे। तो अंधेरे में क्या नजर आएगा? अल्लाह ताला हम सबको जुल्म से बचा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फ़क़्र, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अल्लाह ताला हम लोगों को जुल्म से बचाए कि कभी भी किसी के ऊपर जुल्म करे जानबूझकर या अनजाने में। और फिर तकब्बुर करने वाले को किस तरह उठाया जाएगा ये भी मालूम है आप लोगों को, किस तरह से उठाया जाएगा? चूटियों की शक्ल में उठाया जाएगा, जिससे कि लोग जो है वो पैरों से रोंद रहे होंगे, जो दुनिया में तकब्बुर करते थे, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचा, जुल्म से बचा। देखिए यानी जिसका जैसा अमल होगा ना उसके मुताबिक उसको उठाया जाएगा कब्र से और इकट्ठा किया जाएगा हशर के मैदान में। और एक से ज्यादा बीवियां जिसकी होंगी और वो उनके दरमियान अदल नहीं करता होगा तो मैदान हशर में वो आएगा इस हाल में कि उसका जिस्म जो है वो आधा मफलूज यानी पैरालाइज हुआ होगा, उसको आधा आधा जिस्म पैरालाइज उसका हुआ होगा, जो अपने बीवियों के साथ अदल नहीं करता होगा। और कुछ लोगों को अंधा, बहरा और गूंगा, जिसका अभी यहाँ जिक्र है ना कि अंधा, बहरा और गूंगा उठाया जाएगा, जिन्होंने दुनिया में हक को देखने, सुनने की और कहने की कोशिश नहीं की। और बास लोगों को तो यहाँ अंधा, बहरा, गूंगा समझ में आया किसको उठाया जाएगा? जो अंधा, बहरा और गूंगा यहाँ जो इस आयत में आया ना कि उम्युम व बुकमुम व सुमा, के आंधा गूंगा, यानी कि उन्होंने अपनी आंखों को हक देखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपने कानों को हक सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और वो हक बोलने के लिए अपनी जबान को इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको गूंगा, बहरा और आंधा बन के उठाया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हम सबको हक को हासिल करने की तौफीक और सलाहियत अता फरमाए, उसके लिए कोशिश करने वाला बनाए। और बाज लोगों को मुंह के बल चलकर हशर के मैदान में जमा किया जाएगा, जो इस आयत में बात आई है। तो वो क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने दुनिया में हिदायत के बदले, यानी हिदायत उनके पास आई थी, लोग उनको बुलाते थे हिदायत के लिए, आ जाओ, लिंक शेयर करते थे, भाई आ जाओ कुरान की क्लास में आ जाओ, रोज ग्रुप में डालते थे, मगर फिर भी नहीं वो गए नहीं हिदायत की तरफ, नहीं अपने ही रविश पर रहे, गुमराही में ही रहे। तो जिन लोगों को दुनिया में हिदायत के बदले गुमराही, यानी हिदायत तो थी लेकिन उसके बदले जिन्होंने गुमराही खरीद ली, गुमराही में ही रहना पसंद किया, इल्म हासिल करना और उस पर अमल करने के लिए कोशिश नहीं की, तो वो उन्हें सीधे रास्ते के और वो सीधे रास्ते के बदले गलत रास्ता इख्तियार किया, तो ऐसे लोगों को मुंह के बल उठाया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और उनका ठिकाना क्या होगा? अल्लाह ताला सबको इससे बचाना, तमाम मुसलमानों को, हम सब के अहल वयाल और तमाम मुसलमानों को इससे बचाए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत हासिल करने वाला और उसको तलब करने वाला बनाए। मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना क्या होगा? इस तरह से उठाया जाएगा और उनका ठिकाना फिर जहन्नम होगा। जहन्नम, देखिए जहन्नम जब नाम आता है ना तो हम लोग सामने सारा कुछ जहन्नम का सीन आना चाहिए कि कैसी है जहन्नम। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं हाँ जहन्नम और गुजर जाते हैं ना। तो जब जहन्नम देखे, पहले जो सल्फ थे और जो साहबा कराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबा कराम और जो सल्फ सालेहीन जो थे, तो वो जहन्नम का नाम आते ही उन लोगों के आंसू नहीं रुकते थे, और हम लोग कितना आराम से पढ़ कर गुजर जाते हैं ना। मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, जब कभी आहिस्ता होने लगेंगे ज्यादा करेंगे।
ہم زیادہ کر دیں گے ہم ان کو بھڑکنے میں، یعنی کہ اور خبت کیا ہے، ساکن ہونے لگیں گی، ٹھنڈی ہونے لگیں گی، یعنی آگ جب ٹھنڈی ہونے لگیں گی نا، جہنم کی آگ کم ہونے لگیں گی، بجھنے لگیں گی، ہلکی ہونے لگیں گی، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بھڑکائیں گے، جہنم کی آگ کو جو ہے وہ اور زیادہ، تاکہ یہ جو عذاب ہے نا اس کا جو مزہ ہے وہ مسلسل ان کو ملے۔ اور ہم لوگ قرآن اور حدیث میں بہت سے اس کے بارے میں حدیث پڑھ چکے ہیں نا، یعنی یہ دنیا کی آگ دیکھیے، چاہے وہ لکڑی کی ہو، کوئلے کی ہو، کوئی بھی آگ اگر کتنی بھی، دیکھیے کتنا ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، کئی کئی جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں، تو کیا وہ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں؟ نہیں، جل جل کے کیا ہوتے ہیں، بجھ جاتے ہیں نا۔ تو مگر قیامت میں یعنی جو جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ نہ بجھنے کا تو سوال ہی نہیں، وہ کم بھی نہیں ہوگی، اور جب کم ہونے لگے گی نا تو اس کو اور بھڑکایا جائے گا۔ یہاں جو آیا نا کلما خبت، جب کبھی آہستہ ہونے لگیں گی، زیادہ کریں گے ہم ان کے بھڑکنے میں، یعنی اس کو اور بھڑکایا جائے گا۔ لیکن یعنی جہنم کی آگ کبھی کم نہیں ہونے کبھی کم بھی ہونے لگی تو تیز کر دی جائیں گی، اور اس کی تیزی کبھی کم نہ کی جائیں گی۔ تو جہنم کے آگ کے بارے میں بھی ہم سب قرآن اور حدیث میں ہم لوگوں کو پتہ، یعنی جو بات آئی ہے، تو تھوڑی سی یاد دہانی کرتے ہوئے آگے چلے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی ایسی خشیت پیدا کرے کہ ہم لوگ بھی اس کا نام سن کر ہی ڈر جائے، اور چلے کلاس میں تو نہیں، مگر جب ہم لوگ اکیلے میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے دعائیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت جو ہے ہم لوگ رو رو کے دعا مانگے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے رکھ، ہم سب کو محفوظ رکھے نا جہنم سے۔ تو یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم کو اس کے بارے میں معلومات ہوں گی، یاد دہانی کرنا جو ہے وہ اپنا، یعنی یاد دہانی جو ہے وہ انسان کے کام آتی ہے نا، تو اس کے لیے یہ بار بار یاد دہانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں، کہ جہنم کے آگ کا جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 104 میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کا سارا گوشت پوشت ہڈیوں سے الگ کر دیں گی، یعنی ایک شعلہ جو رہے گا نا، وہ ایک شعلے میں ہی جو ہے وہ جو کافر ہوں گا نا، تو اس کا پورا گوشت جو ہے وہ اس کو ہڈی سے الگ کر دیں گی، پہلا شعلہ ہی۔ جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی، اس کا ذکر بھی سورہ مدثر میں ہے۔ اور جہنم کی آگ مسلسل بھڑکنے والی آگ ہے جو کبھی سرد نہ ہوں گی۔ سورہ لیل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا طَلَظَّىٰ، تو ان کو خبردار کیجئے نارن طلظہ سے، ہے نا۔ اور جہنم کی آگ کبھی سرد نہ کبھی سرد ہونے لگی تو اسے اور بھڑکایا جائے گا، جو ابھی ہم لوگ آیت پڑھے نا، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، جب بھی کبھی ہم لوگ کچن میں ہوتے اور ہوتا ہے نا، کبھی چٹکا لگتا ہے، کبھی کوئی گرم چیز پکڑتے، توا ہو یا کوئی برتن کا ڈھکن ہو یا گرم سپون ہو، یا ایسی ڈائریکٹ بھی ہاتھ کو کسی کو چھو جاتی ہے آگ، تو دیکھیں کتنا درد ہوتا ہے، کتنا جلتا ہے، اور کتنے دن تک وہ تپش اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تو صرف یعنی اتنی کم آگ ہے، اور جہنم کی آگ تو 69 درجے زیادہ گرم ہے، تو کیسے اس کی جہنم کی گرمی کوئی برداشت کر سکیں گا، اور اس کی آگ کوئی برداشت کر سکیں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جائے نا، اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جہنم کی آگ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ یعنی کہ ریڈ ہونے کی بجائے شدید سیاہ بلیک ہو جائیں گی، یعنی وہ جل جل کے، دیکھیں دنیا کی جو آگ رہتی ہے وہ جل کر کیسی ہوتی ہے، ریڈ ہوتی ہے نا، مگر جو جہنم کی آگ ہے نا وہ پوری بلیک سیاہ ہو جائیں گی، تو اس میں کیا کوئی کسی کو نظر آئے گا۔ اور جہنمیوں کا لباس بھی آگ کا ہوگا، جہنمیوں کا بستر، جب بھی کپڑے بھی پہن رہے ہیں نا، تو اس کے لیے جو یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، دیکھیں کپڑے پہننے کی اور ہر چیز کی، بستر پر سونے کی ہر سنتیں جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہی ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں نا، جو پڑھتے ہیں، تو یہی جو ہے وہ انسان کے کام آنے والی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ ہم بھولے ہوئے رہتے اور چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو دن رات ہم کریں تو کتنی نیکیوں کا انبار ہو جائے نا، اور وہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکیوں میں سے برکت کرنے والا بنائے، تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو دیکھیں جہنمیوں کا بستر اور اوڑھنا
बिछोना यानी जो ओढ़ेंगे, जो ब्लैंकेट या ये होगा तो वो भी क्या होगा, आग का होगा। और जहन्नमियों के जिस्म की खाल गर सड़ जाएंगे तो उनको नई खाल पैदा कर दी जाएंगे। सूरह निसा में ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो अल्लाह ताला हम सबको कुल्लमा तो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार। और जहन्नम की आग का जहन्नम की आग का तस्वुर जहन में रखने वाला शख्स कभी जो है वो आराम की नींद, अगर कोई इंसान सोचे ना कि जहन्नम के बारे में या जहन्नम के आग के बारे में, तो ऐसा शख्स जो है और उससे डरे, तो ऐसा शख्स जो है वो कभी आराम की नींद नहीं सो सकता। उसको हर वक्त फिक्र होंगी कि मैं किस तरह से बचूं जहन्नम की आग से। इसके बारे में हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम से भागने वाले किसी शख्स को आराम की नींद सोते नहीं देखा। यानी ऐसा नहीं कि वो पूरी रात सोया हुआ है, तहज्जुद भी गई, फजर भी गई और वो सोया हुआ है। और जब बल्कि रात में भी जब कभी आँख खुलती है तो फौरन से दुआएं वगैरह मांगना चाहिए। और सबसे पहले तो वही सारी दुआएं वगैरह आपको याद है, अभी हम वो सब नहीं बताएंगे, कि जब आँख खुलती है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, वो, और फिर सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर अल्लाहुम्मा इग़फिरली, और वो सब जो दुआ, और जो भी दुआ मांगेंगे तो कबूल होती है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को काम है, ये सब पढ़ने के बाद अपनी माफी मांगना चाहिए, गुनाहों से माफी, है ना, क्योंकि जाने अनजाने में कितने गुनाह होते रहते हैं। तो हर वक्त जो है वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, और खास करके रात के औकात में, है ना। चले तो फिर अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आगे देखते हैं। ज़ालिका जज़ाउहुम, ये उनकी जजा है, बिअन्नहुम, बवजह इसके, बेशक उन्होंने कफरू, उन्होंने कुफ्र किया। अब यहाँ जहन्नम में जाने की और मजीद जो वजूहात है, जो वजह है वो बताई जा रही है। कफरू, उन्होंने कुफ्र किया भी आयातिना, हमारी आयात का, वक़ालू, और उन्होंने कहा, अइज़ा कुन्ना, क्या जब होंगे हम, इज़ामन, हड्डियां, व रुफातन, और रेजा रेजा, अइन्ना लमबऊसूना खलकन जदीदा, क्या बेशक हम अलबत्ता उठाए जाएंगे नई पैदाइश। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने मुजरिमों 98 हाँ ये कि यहाँ अल्लाह ताला ने मुजरिमों की आंधा और गूंगा और बहरा करके उठाए जाने और जहन्नम की आग में डाले जाने की वजह बताई है। कि वो क्या वजह है कि उन लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा करके और चेहरे के बल जो है वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो उसकी वजह क्या है आयत में, ये देखिए क्या है वजह, कोई बता सकेगा? देखिए आयत का तर्जुमा देख के बताइए। बिअन्नहुम कफरू भी आयातिना, हाँ क्या किया? उन्होंने जी अल्लाह ताला की आयतों का कुफ्र किया, इनकार जी किया। शाबाश। तो उन्होंने क्यों अल्लाह ताला उनको डालेंगे जहन्नम में? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया। चले अल्लाह ताला की आयत क्या है ये भी पता है आपको? अल्लाह ताला की आयत क्या है? निशानियाँ, आयत, निशानियाँ और अल्लाह ताला का जो हुक्म आता कुरान शरीफ में वो, और निशानियाँ, अल्लाह ताला ने जो निशानियाँ दिखाई वो, और अल्लाह ताला के अहकामात कुरान शरीफ के, जी उसको उसका जी इनकार जी करना। जी शाबाश। कायनात में फैली हुई जो निशानियां है वो, कि जिसको देखकर जो है वो कोई भी समझ सकता है कि ये सब का बनाने वाला कोई है, और कोई और सिर्फ अल्लाह ताला ही है ना। और फिर इसी तरह जो है वो कुरान मजीद की जो आयत है तो ये भी निशानियां है ना। तो इन सब को देखकर अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करता। और दूसरा क्या है, और दूसरा क्या वजह है इसमें? वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन, तो इसमें क्या है, तो वो दूसरी वजह हड्डियाँ, क्या है? हड्डियाँ आखिरत का इनकार, आखिरत का इनकार, दोबारा जी उठाए जाने पर इनकार करना। जी आखिरत का जी इनकार किया उन्होंने। बारकल्लाह फी इल्मिक व सलाह मलिक। आखिरत का इनकार यानी आखिरत के मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के यकीन की कमी, है ना। कि वो क्या कहते थे कि हम क्या उठाए जाएंगे, जब हम हड्डियां हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे, क्या फिर से उठाए जाएंगे? तो ये क्या बात है कि आखिरत का इनकार। तो यहाँ मुशरिकीन के इसी एतराज का, यानी इसी वजह से बताया जा रहा है कि उनको जो है वो जहन्नम में डाला जाएगा। और आज भी यानी ये जो भी आयत आती है वो सिर्फ मुशरिकीन मक्का या उस जमाने के लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए भी ना।
تو جو جہنم میں جانے کی وجہ جو ہے نا وہ یہی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، کیا غور و فکر نہیں کیے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی ہے کہ صبح اور شام آتی ہے، کشتیوں کا سمندر میں رواں ہونا، یہ سب بتاتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ سب بنانے والی ذات صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ سب بیان کرتی ہے، اور قرآن کی آیات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید کا بیان کرتی ہے، تو اس کا انکار کرنا، اور پھر آخرت میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین۔ تو دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، مگر یقین کی بات ہے نا، تو کتنا یقین ہے ہمارا؟ جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہے ہمارا آخرت پر؟ اگر اتنا یقین ہوتا کہ جتنا یقین ہونا چاہیے تو دیکھیں کوئی بات ہی نہیں تھی، پھر تو کوئی برا کام کرتا ہی نہیں تھا، ہر ایک جو ہے وہ گناہ سے بچا ہوا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پورا یقین ہے کہ جو کچھ ہم یہاں بول رہے ہیں وہی وہاں کاٹا جائے گا، اگر یہاں ہماری زبان سے کچھ نکل گیا تو وہاں اس کا ہم کو خمیانہ بھگتنا پڑے گا، اگر یہاں ہم لوگ اپنی نفس کی خواہش پوری کر رہے تو وہاں ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑیں گی۔ تو یہ چیز کے یقین کی کمی نا آخرت کی، تو اللہ کرے کہ ہم سب کا جو آخرت پر یقین ہے وہ مضبوط کرے اور اس کو دور نہیں سمجھے، بلکہ جیسی آگ بند ہوں گی ویسے ہی انسان کی جو ہے وہ قیامت شروع ہو جائیں گی، ہے نا۔ تو یہاں یہ سب بات آئیں گی، ہاں۔ اور پھر جب انہوں نے ایسے کہا نا کہ ہم کس طرح سے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کس طرح سے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی ایسی آیات، سورہ یاسین میں بھی آتی ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یہ بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کو پیدا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، اسے پھر بھی اور اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ بھی آیت ہے اور بہت سی آیت ہے کہ جب انسان جس اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو پہلی بار پیدا کیا، کہ جب وہ کچھ بھی چیز نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پھر اب کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کریں، دوبارہ زندہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں، جب پہلی بار، یعنی بہت سی مثالیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان سب کے جواب میں نا، کہ اللہ تعالیٰ تو پہلی بار جب پیدا کیا انسان کو، پہلی بار بنایا، تو دوسری بار بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 99 میں بھی یہی ہے، اولم یروا ان اللہ، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، قادر ہے، علی، اس پر، ان یخلق، کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، اور اس کی مانند، وجعل لہم، اور اس نے مقرر کر رکھا ہے ان کے لیے، اجلاً، ایک وقت، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، فابى الظالمون، تو انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر کفر کا انکار۔ تو یہاں جو ہے وہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، اللہ ان کو جواب میں فرما رہا ہے کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ تو آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی آسان ہے۔ اگر وہ اس کو دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ جو اس نے بنایا، جو اس کو بنانے پر قادر ہے، وہ ہم جیسوں کو بھی بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر یہاں جو ہے نا، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا وجعل، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وجعل لهم اجلا، اور مقرر کیا ہر ایک کے لیے وقت۔ یہاں جو ہے نا کہ موت کی بات آئی تھی نا، مر کے زندہ ہونے کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اجل یعنی کہ مقررہ وقت، تو اس کا مطلب اس سے مراد موت بھی ہے اور قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی موت کا وقت اور قیامت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا نا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے، یعنی کسی کا موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اور قیامت کا بھی وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی موت تو ہے ہی، یعنی انسان کو یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کی موت ہے اور قیامت آنے والی ہے، تو انسان کو لا ریب فی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی موت جو ہے نا وہ ایک اٹل حقیقت ہے، قیامت کے دن کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ایک اٹل حقیقت ہے،
جسے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، موت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے جو ہے وہ موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کرو جو بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں جب بیمار ہوتا ہے انسان تو جیسی پہلے نیکی ہوتی تھی ویسی ہو سکتی ہے بیماری کی حالت میں؟ نہیں۔ تو اس کے لیے جب صحت مند ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا۔ تو لیکن یہ سب ہونے کے باوجود، یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود، ساری دلیل دینے کے باوجود بھی کیا کیا؟ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، تو کیا ہوا؟ فَأَبَى، تو انکار کیا ظالموں نے، إِلَّا كَفُورًا، مگر کفر کا انکار کیا، یعنی ظالم نے پھر بھی اس کا انکار ہی کیا، یعنی جو نہیں ماننے والے لوگ ہوتے تو وہ نہیں مانتے ہیں۔ چلے آیت نمبر 100 دیکھتے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ کل کہہ دیجئے الحمدللہ، لو انتم، اگر تم کہہ دیجئے، لو انتم، اگر تم تملکون، مالک ہو، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے، اذا امسختم، تب البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان، اور ہے انسان، قتورا، کنجوس، بخیل۔ تو یہاں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جو سارے جو خزانے جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ رحمت کے جو سارے خزانے جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم مالک ہو خزانوں کے، میرے رب کی رحمت کے ہاں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اس میں بھی دیکھیں پیچھے ہم لوگ نے جو آیت پڑھے تھے نا، آیت نمبر 87 اور 88، پہلے وہ دیکھتے کہ جس میں تھا الا رحمت من ربک ان فضل اللہ کان علیک کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کس کو رحمت اور فضل کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور اس کو آیت نمبر 87 کھول کے آپ دیکھیے، آپ کو اگر نہیں یاد آ رہی تو اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا، اور اس کے بعد میں ان سے وحی کو وہ نکال نہیں دیا، وحی کو مٹا نہیں دیا، بلکہ اس کو باقی رکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ تو اس کی بات تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دلیل تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، تو اس دلیل کو باقی رکھا۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 88 تھا، کل لئن اجتمع الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چیلنج تھا کہ اگر تمام انسان اور جن اور ان کے طرح اور بھی لوگ اگر مل جائے، سب کے سب مل جائے اور کوئی ایک بھی سورہ بنا کے لائے اس اللہ کے کلام کی طرح لائے، تو کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان رحمت عطا کی۔ یہاں جو رحمت کی بات آئی تھی نا، وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا ہے نا، اور پھر ایمان لانے والوں کے دلوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام تھی، کیونکہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا، اور وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے وہ، یعنی ہمارے جو ہے وہ ہادی ہے، رہنما ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے، جیسا یعنی جو صحابہ تھے وہ تو مان گئے، اور جو نہیں مانے مشرکین مکہ، تو وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا ہے نا، اعتراف نہیں کیا، کہ وہ سمجھتے تھے اگر ہم، اور انہوں نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نبی کو مان لے تو ہم بالکل چھوٹے ہو جائیں گے، پھر ہماری تو کچھ ویلیو نہیں رہیں گی، تو سب تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جائیں گے۔
تو انہوں نے اس میں بخل کیا، یعنی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی نا، تو اس میں انہوں نے بخل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو ایکسپٹ کرنے میں بخل کیا اور کنجوسی کی. تو یہاں اس طرف اشارہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی، اور رحمت کیا ہے؟ نبوت ہے، قرآن مجید ہے، جو ایمان لانے والے لوگ آپ کا عزت احترام کرتے تھے وہ سب تھا. لیکن یہ مشرکین مکہ جو ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت عطا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا کیا ہے؟ انکار کیا، اعتراف نہیں کیا بلکہ انکار کیا اور بات نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ کیوں ایمان نہیں لائے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، اگر ہم ایمان لائیں گے، تو ہماری تو کچھ ویلیو نہیں رہیں گی، سب ان کی بات سنیں گے اور ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے. تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا نارمل اس میں بھی، کہ یعنی بعض لوگ ایسے رہتے کہ وہ اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے دوسروں کو پیچھے کرتے ہیں. مگر یہ کتنی غلط، یعنی یہ جو فلسفہ، یہ جو تھنکنگ ہے، جو کتنی غلط تھنکنگ ہے کہ بھئی کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، دنیا کے کام میں، کسی بھی اس میں، تو کیا لیگ پول کر کے ہی آپ آگے جا سکتے؟ ان کے ساتھ بھی رہ کے تو ساتھ میں چل سکتے ہیں نا. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے. مشرکین مکہ کی وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے تو ہماری تو ساری بڑائی ختم ہو جائیں گی. تو اس طرح انہوں نے بخل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے میں، قرآن مجید کو ماننے میں. یہاں انہوں نے کیا کیا؟ بخل کیا. اور پھر اسی طرح تفسیر میں یہ بھی آتا ہے، یعنی 2-3 اس میں آتا ہے کہ اسی طرح تفسیر میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ جبل صفا، یعنی جو صفا کی جو پہاڑی ہے اس کو سونے کا کر دے، اور مکہ کے ارد گرد کی زمینوں کو باغوں اور نہروں میں بدل دے. پورے مطالبات جو پیچھے ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا، وہ سارے یاد رکھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیا کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے تمام خزانوں کے مالک بن جاتے تو بھی تمہارا بخل دور نہ ہوتا اور تمہاری حرص ختم نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا کچھ عطا کیا تھا، ان کو سرداری تھی، ان کے پاس اتنا مال تھا، سب کچھ تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ کیا مطالبہ کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تب ہم کو مانیں گے. تو یہ کیا تھا؟ ان کا حرص تھا، بخیلی تھی نا. تو یہاں اس کا بھی ذکر آیا ہے. بعض مفسر کہتے ہیں اور اس ڈر سے، اور پھر اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں یہ بھی فرما رہے کہ یہاں جو بات آئی نا، اگر تم مالک ہوتے، لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہوتے خزانوں کے، رحمت یعنی رب کی رحمت کے، تو تب البتہ روک لیتے تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں سارے خزانے بھی دے دیتا نا، تب بھی جو تم کیا کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو نہیں دیتے تھے کوئی بات بھی. یعنی اگر نبوت بھی ملتی تھی تو بھی وہ دوسروں کو بتانے سے یہ کرتے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو میری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کیا تو میں کیوں اس کو بتاؤں. اور اسی طرح دنیائی کوئی بھی اگر خیر اور کوئی بھی بھلائی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوتی تو دوسروں کو دینے سے وہ بخیلی کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں حرص اور بخیلی تھی. اور پھر اس کا یہ جتنے بھی قرآن میں آیت ہے تو وہ صرف مشرکین مکہ یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے. تو یہاں یہ کہ اکثر علماء کا قول ہے کہ یہاں انسان سے مراد تمام انسان ہے، کہ جو ہے وہ انسان اس لیے کہ بخل انسان کی فطرت میں داخل ہے. بخل یعنی کنجوسی ہے نا، جو ہے وہ انسان کے اس میں داخل ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیں قرآن میں بہت سی آیت اور حدیث بھی آئی ہے کہ دیکھیں ان الانسان خلقت حلوا اذا مسہ الشر خیر. سورہ المعارج کو کھول کے ذرا یہ آیت پڑھیے. ہمارے شاید لکھنے میں کچھ مسٹیک ہوئے، جلدی سے. شر جزوعا، اچھا چلے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ خیر منوعا الا المصلین. تو یہ ترجمہ کیا ہے؟ سورہ المعارج آیت نمبر 19 to 34 کہ بے شک انسان پیدا کیا ہے کم حوصلہ، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب خیر ملتی ہے
تو بخیل ہو جاتا ہے. تو یہاں اسی بخیلی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یعنی قرآن میں اور بھی جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو خیر دیتا نا تو تم اتنی بخیلی کرتے کہ ایک چیز بھی کسی کو نہیں دیتے, یعنی اپنے پاس سے. اور یہ ایک فیکٹ ہے, یعنی انسان کے پاس جتنا بھی ہو تو اس کو ایسا لگتا ہے سب خود ہی جمع کرو, خود ہی جمع کرو, اور بجائے اس کے کہ اور دوسروں کو دے, وہ اور جمع کرنے لگتا ہے نا. تو یہ انسان کے اندر ہرس اور یہ بخیلی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مختلف آیت آئی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورہ اللیل میں آتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جس نے بخل کیا, کنجوسی کی, بے پرواہی اختیار کی, یعنی حق سے بے پرواہی کی, اور اچھی بات حق بات کو جھٹلایا, ہم اسے تنگی کا سامان کریں گے, مہیا کریں گے. یعنی اس کے لیے تنگی, یعنی کیا تنگی کا سامان کریں گے, یعنی اس کے لیے جو نیک راستہ ہے نا وہ مشکل کر دیں گے. جو اچھا, جو ہدایت کا جو نیک راستہ ہے اس کے لیے مشکل کر دیں گے. کس کے لیے؟ جو بخیلی کرتا ہے, جو حق بات کو جھٹلاتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی کرتے, یعنی ان کو نیکی کا راستہ, کوئی بھی کام میں ان کو مشکل لگتی ہے تو اللہ تنگی کا سامان کریں گے, اور اس کا مال, اور ان کا مال جو ہے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں ہوگا جب وہ ہلاک ہوں گے. یعنی جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ جو جب بچا کے رکھتا تھا نا بخل کر کے تو ان کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اور اسی طرح اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. شح یعنی کیا؟ بخل اور حرص. شح یعنی کیا؟ بخل اور حرص سے بچو, اس لیے کہ اس شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا, اور اس شح نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کرے, اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھا. تو یہ دیکھیں کتنے نقصان ہے نا. ایک تو پہلے نیکی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے, پھر اسی طرح جو ہے وہ شح جب آتا ہے تو انسان جو ہے وہ کتنا گر جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا خون بھی بہانے کے لیے تیار ہوتا ہے, حرام اور حلال کی بھی فرق نہیں کرتا, جیسے بھی ملتا ہے وہ کماتا ہے, حرام بھی کماتا ہے نا. اور اسی طرح اور جو لوگ اپنے یعنی غریبوں کو دینے اور مسکینوں اور محتاجوں یتیموں پر خرچ نہیں کرتے, لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے خرچ نہیں کرتے, تو کیوں؟ کیونکہ یہ بخل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ بخل سے تمام ہم سب کو محفوظ رکھے نا. اور سورہ نساء میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ احضرت الانفس الشح, یعنی نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع الشح والایمان فی القلب ابدا, کہ بخل اور انسان کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی جو انسان مومن ہے تو اس کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے, کنجوسی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کنجوسی ایسی کہ اپنی ضرورت کی چیزوں پر بھی نہیں خرچ کرے, اور جو دوسروں بھی کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے اوپر بھی خرچ نہیں کرے, بس جمع کرتا جائے. اور حرص جو ہے اس کی ختم ہی نہ ہو. اور حرص جو ہے وہ انسان کی کب تک نہیں ختم ہوں گی کہ جب تک وہ قبر میں نہیں پہنچیں گا تب تک جو ہے وہ انسان کو حرص ہی لگی ہوئی ہوں گی کہ اور کوئی بھی چیز کی, صرف مال کی نہیں, کوئی بھی چیز ہے نا, اور جو وہ ہے وہ دوسروں کو نہیں دیں گا. اس کے بارے میں سورہ تکاثر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم غور یعنی کہ قبر تک پہنچ جاتے ہو. یعنی قبر میں جانے تک جو ہے نا وہ اور یعنی جو بھی خیر ہے نا وہ اپنے پاس ہی رکھنا, دوسروں کو نہیں دینا. ہر خیر کس کے لیے؟ میرے لیے, اور دوسروں کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح لاسٹ میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہے, ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اور اس سے پتہ چلتا ہے یہاں جو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے اس کی رحمت کے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے رہتا ہے, اپنے ہاتھوں سے لٹاتے رہتا ہے.
تو اس کے بارے میں بھی یہ آیت جو ہے وہ دلیل ہے، اور اس کے ریفرنس میں یہ حدیث بھی آئی ہے. بس یہ آیت کر کے ہم لوگ یہاں آج ختم کریں گے انشاءاللہ، پھر نیکسٹ انشاءاللہ کل ہوں گا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس قدر، یہ حدیث ہے اس کے ریفرنس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی سخی ہے نا. اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے اور بہت احسان اور جود و کرم کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے لٹاتے رہتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو جو بھی مانگنا ہے، جو بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے، یعنی بندوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور مگر ہوتا کیا ہے اکثر لوگوں کا کہ اگر مانگنا ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے مانگتے ہیں اور پھر لوگ ان کو منع کرتے تو ان کو برا لگتا ہے. تو اللہ سے مانگنا چاہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے رحم، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، انسانوں کے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سخی ہے اور اپنا خرچ کرتے رہتا ہے. اس کے بارے میں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس قدر بھرا ہوا ہے کہ رات دن خرچ کرتا ہے، پھر بھی اسے کم نہیں کر سکتا. بھلا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یعنی جب سے بنایا ہے، کہ وقت سے لے کر اب تک کتنا خرچ کیا، مگر اس قدر بے حد و حساب خرچ کرنے کے باوجود اس کے دائیں ہاتھ کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، کوئی بھی کمی نہیں ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام انسان اور جن اور انس جو ہے وہ تمام ایک میدان میں کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بھی جو کچھ مانگ رہے ہیں نا وہ دے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں نا وہ بھرے ہوئے رہیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ الغنی ہے، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جو بھی مانگنا ہو، صرف مال و دولت کی بات نہیں، صرف کھانا پینا نہیں، جو بھی روحانی اور مادی جو بھی چیز ہو، جو بھی مانگنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کانفیڈنس سے مانگنا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو مجھے ضرور عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم لوگ جس نیت سے اور جس ایمان سے جو دعا مانگتا ہے نا، تو ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا نا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے نا. دیکھیں بچہ کیسے مانگتا ہے، تو ماں جلدی سے کہیں بھی ہو آ کے اس کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہے. تو ہمیں بچوں سے مانگنا سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رو کر، گڑ گڑا کر، ہے نا، آنسو بہا کر. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے تو خزانے بھرے ہوئے. تو اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہے اس کو دوسروں تک بانٹنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم لوگ دوسروں کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں دے گا. وہ حدیث یاد کیجیے، انفق ابن آدم ينفق علیک، تو خرچ کر تو اس پر خرچ کیا جائے گا. ہم سوچیں گے نہیں ہم نہیں خرچ کریں گے اور ہمیں بس ملتا رہے، تو پھر کیسا ہوگا نا. تو جو بھی ہم چاہتے ہیں نا اپنے لیے کہ وہ ملے، تو اس کو دوسروں کو دینا شروع کیجیے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرص اور بخیلی سے بچائے، شوق سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو دین پر ثابت قدم رکھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہم انی اسألک الفعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وان اراد فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک الحب وحب من یحبک وعمل الذی یقربنی حبک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.